अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज आप लोगों का एजुकेशन का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 हमारा जो था ये हमने किया था रस्मी तालीम, नीम रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम के बारे में हमने रीडिंग की थी। उसमें बताया गया था कि रस्मी तालीम क्या होती है, यानी कि हर माशरा अपनी नई नस्ल की तरतीब के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और दूसरे तालीमी इदारे कायम करते हैं, तो उसको रस्मी तालीम के ज़रिए यानी उनके ज़रिए रस्मी तालीम दी जाती है। और ये तालीम जो है रस्मी तालीम एक मुकर्ररा निसाब और मशागिल के ज़रिए माशरे के मुकर्रर करदा असातिज़ा के मखसूस तरीक़ा तदरीस को इस्तेमाल करके ऐसे तालीमी इदारों में तालीम दी जाती है। यानी कि इसमें एक निसाब होता है, एक सिलेबस उनका जो है तहत होता है, वो मुकर्रर किया जाता है कि इस सिलेबस के तहत जो है वो तालीम बच्चों तक पहुँचाई जाएगी। और कुछ मशागिल ऐसे कि उसमें शामिल कर दिए जाते हैं कि जिसके ज़रिए बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ये रस्मी तालीम कहलाती है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। तो इसके बाद हमने नीम रस्मी तालीम यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पढ़ा था कि कुछ ऐसे जो हैं इदारे जो हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पे टीचर्स तो नहीं होते और ना ही वहाँ पे टीचर से जुज़वती काम लेकर कोर्सेज की तदरीस का अहतमाम वहाँ पर किया जाता है कुछ बाज़ यानी कि। और ये तालीम भी रस्मी तालीम ही का हिस्सा होती है। तालीमी मकासद और निसाब भी इसमें तय शुदा होता है, लेकिन बाकायदा तालीमी इदारे नहीं होते, यानी कि इसमें सिलेबस के मुताबिक तालीम तो दी जाती है लेकिन इसमें जो है तालीमी इदारे नहीं होते। और इसलिए यानी कि जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो घरों में पढ़कर तैयारी करके पेपर्स की और वो पेपर्स दे देते हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के थ्रू, इस तरह ये जो है ये नीम रस्मी तालीम में आ जाती है, लेकिन इसमें डिग्री इसमें भी मिलती है और रस्मी तालीम में भी मिलती है, यानी कि इन दोनों में डिग्री मिलती है। लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज होता है कि वो स्कूल और तालीमी इदारों के ज़रिए रस्मी तालीम होती है और जो नीम रस्मी तालीम होती है वो इसमें कोई तालीमी इदारे नहीं होते, इसके अलावा ही होती ना उसमें असातिज़ा होते हैं और ना ही तालीमी इदारे होते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम्स देने होते हैं और उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है, तो वो नीम रस्मी तालीम में आ जाता है। फिर गैर रस्मी तालीम क्या होती है कि जैसे कि कुछ काम जो होते हैं वो घरों से ही अपने घर वालों से ही बच्चे सीख लेते हैं और आगे वही काम वो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई ज़िम्मेदार है, किसान है, तो उसका बेटा उससे रोज़ सीखेगा कि वो किस तरह से काम करता है और फिर वो उसको सीख के खुद ही वो काम वो शुरू कर लेगा। और अगर कोई बढ़ई है, लकड़ी का काम करता है, लोहे का काम करता है या फिर कुछ अपने घर में सिलाई करती हैं तो उनकी बेटियाँ आगे उनसे सीखती हैं कि किस तरह से सिलाई करनी, वो सीख के फिर वो खुद वो इसी तरह से उस काम को एक पेशे के तौर पे शुरू करते हैं। तो ऐसी तालीम क्या होती है? गैर रस्मी तालीम, यानी कि जो घर से ही किसी से सीखी जाए उसको गैर रस्मी तालीम कहा जाता है। फिर हमने अमूमी तालीम का तसव्वुर कर पढ़ा था। आज हम करेंगे तालीम का इस्लामी तसव्वुर, यानी कि तालीम का इस्लाम के माशरे में, इस्लाम से रिलेटेड, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हमें अपने इस्लाम को सबसे पहले हर काम में मद्देनज़र रखना चाहिए, उसके मुताबिक तालीम जो है वो देनी चाहिए। आप ये तो जान चुके हैं कि हर माशरे की ज़िंदगी के बारे में एक जुदा गाना और अलग नज़रिया है, यानी कि हर माशरे का ज़िंदगी के बारे में एक अलग नज़रिया है, दूसरे माशरों से एक अलग उनका नज़रिया है, जिसे इस कौम का नज़रिया हयात या आइडियालॉजी कहा जाता है। कौमी तालीम और निज़ामी तालीम इसी नज़रिए से जन्म लेते हैं, यानी कि कौमी तालीम और निज़ामी तालीम ये किस नज़रिए के तहत जन्म लेते हैं? आइडियालॉजी के ज़रिए, यानी कि वो नज़रिया जो एक माशरे की ज़िंदगी का एक दूसरे से अलग और जुदा करना नज़रिया होता है, उसके मुताबिक जो निज़ाम बनता है उसे क्या कहते हैं? आइडियालॉजी। इसलिए इस्लामी तसव्वुर तालीम को समझने के लिए इस्लामी नज़रिए हयात को समझना ज़रूरी है, यानी कि इस्लामी तसव्वुर जो है तो इस्लामी तालीम जो है इसको समझने के लिए इस्लामी नज़रिया हयात यानी कि नज़रिए ज़िंदगी के जो असूल हैं वो इस्लाम की रोशनी में उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इस नज़रिए के मुताबिक उस्ताद अव्वल अल्लाह ताला खुद हैं, यानी कि इस्लामी तालीमात में अगर देखा जाए तो सबसे पहले उस्ताद कौन है? अल्लाह ताला, यानी कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम तक पैगाम पहुँचाए और उन्होंने आगे लोगों तक पहुँचाए, तो इसलिए सबसे पहले उस्ताद के तौर पे हम किस हस्ती को मानेंगे? अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला ने पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में भेजने से पहले
اشیاء کے استعمال کا علم عطا فرمایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنا تھا. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ دنیا میں کیا کس چیز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس اشیاء کے استعمال کا علم جو تھا ان کو عطا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, تاکہ جب وہ دنیا میں جائیں تو ان کو کسی طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسرا علم, ایسے علم ہدایت کی صورت میں بھیجا عطا کیا جس کا نظام وحی کے ذریعے قائم کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو علم تھا وہ کس طرح سے بھیجا, وحی کی صورت میں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آتے تھے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچ جاتا تھا. یعنی کہ ایک طریقہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے علم عطا کیا کہ کس طرح اشیاء کو استعمال میں لایا جائے, اور دوسرا علم اپنے انبیاء کرام پر وحی کی صورت میں بھیجا. اس طرح پہلا انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر دنیا میں آیا. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت لے کر دنیا میں آئے تھے ڈائریکٹ. یعنی کہ ان کو کسی نے علم کسی فرشتے کے ذریعے علم نہیں آیا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو علم عطا کر کے دنیا میں بھیجا تھا. جو انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی, خاندان اور قبیلے وجود میں آئے اور معاشرہ بنتا گیا. یعنی کہ دنیا میں پہلے انسان آئے حضرت آدم علیہ السلام, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خاندان بنتے گئے, پھر اور زیادہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو قبیلے بنتے گئے, پھر اور زیادہ اضافہ ہوا تو معاشرے بنتے گئے, اور اس طرح سے ملک وجود میں آنا شروع ہو گئے. علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی. یعنی کہ علم کی جو تہذیبی روایات جو ہیں وہ یہ اپنی, یعنی کہ پہلے کتابوں کا سلسلہ نہیں تھا تو اس وقت جو ان کی جو علم تھا وہ اپنے والدین کے ذریعے سے اولاد کو منتقل ہو جاتا تھا, اور اس طرح ان کی اولاد کو ان سے منتقل ہو جاتا تھا. یعنی کہ آگے آگے یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور سینہ بہ سینہ جو تھا یہ جو ہے علم آگے منتقل ہوتا رہا. یعنی کہ نسل در نسل علم منتقل ہوتا رہا. جہاں جہاں معاشرے کی تہذیب اور ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا, اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کرام بھیجتا رہا. یعنی کہ جیسے جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ معاشرے میں تہذیب اور ثقافت میں کچھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, کچھ غلط ہو رہا ہے, لوگ بھٹک رہے ہیں, ان کو اپنی جو صحیح راستہ ہے اس سے ہٹ کر غلط راستے اپنا رہے ہیں, تو یہ ایسے معاشرے کو میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا کہ اس کی معاشرے کی درست رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے, جو کہ 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں وقتاً فوقتاً بھیجے. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر آخری وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. یعنی کہ پہلے نبی کون تھے, حضرت آدم علیہ السلام, پھر سلسلہ چلتا رہا اور 1,24,000 انبیاء کرام آتے گئے, اور اس طرح آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے بعد آخری وحی اللہ تعالیٰ نے بھیج کر اپنے دین کو مکمل کر دیا. یعنی کہ ایک دین کا جو سلسلہ تھا اسلام کا وحی کے ذریعے جو آنا تھا وہ سلسلہ مکمل ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. یعنی کہ ہماری جو اسلامی تہذیب و ثقافت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے محفوظ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یعنی کہ قرآن پاک میں وہ سارے جو احکامات اللہ تعالیٰ کے تھے وہ محفوظ کر دیے گئے, اور رہتی دنیا تک وہ اسی طرح محفوظ رہیں گے. یعنی کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ قیامت تک جو ہے محفوظ رہے گی. اسلامی نظریہ حیات کے مطابق علم کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی کہ سر چشمہ کیا ہوتا ہے, جہاں سے آغاز ہوتا ہے. آغاز علم کا کہاں سے ہوا, اللہ تعالیٰ سے ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر دنیا میں بھیجا. تو اس طرح سے علم کا آغاز کہاں سے ہوا, اللہ تعالیٰ سے. یہ ہمارے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تعلیم کا اسلامی تصور. یعنی کہ دوسری قوم میں نہیں بلکہ اسلامی تصور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو اس میں ہمارے جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کا سر چشمہ کون ہے, کس کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ علم قرآن پاک اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو علم بھیجا دنیا میں, جو پیغامات اللہ تعالیٰ کے آئے وہ قرآن پاک کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں. حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہوتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے وہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. یعنی مسلمانوں کی تعلیم کا مقاصد کا سر چشمہ بھی قرآنی تعلیمات ہیں.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ قرآن میں آ گیا ہے، تو اس لیے قرآن جو ہے ہماری تعلیم کے مقصد کا سرچشمہ بھی قرآن کی تعلیمات ہی ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر اسلامی نظریہ حیات سے دیکھا جائے تو تعلیم ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی جو ہے تربیت کی جاتی ہے، ہر طریقے سے اس کی ہر وقت تربیت کی جاتی ہے، اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے کردار کو ایک جو ہے خاص طور پر ایک شخصیت دے دی جاتی ہے، اس کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فرض ادا کر سکے۔ یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا یہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی وہ اس قابل ہوگا کہ دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے۔ اسلام میں تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ یعنی کہ اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے ذریعے سے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو تعلیم کے ذریعے سے ان کی ذہن کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تصور کو ہی پختہ اور واضح طور پہ سمجھیں۔ ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہو، یعنی کہ وہ جو کام بھی کریں، جو جس سلسلے میں بھی وہ کوئی کام کریں تو ان کا مرکز کیا ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا شامل ہو، یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ یہی اسلامی تعلیم ہے اور یہی اسلامی تعلیم کا مدعا ہے، یعنی کہ اسلامی تعلیم بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کیا جائے، اس کے خلاف نہ کیا جائے، اور یہی اسلامی تعلیم کا مقصد بھی ہے۔ تعلیم کے مفہوم کی وضاحت مختلف مفکرین نے مختلف انداز میں فرمائی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ یعنی کہ تعلیم اگر حاصل کر رہی ہیں تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو پڑھا لکھا وہیں پہ چھوڑ دیا، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ ایسی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ ڈگریاں لے کے بعد میں اس پہ عمل ہی نہ کرو، تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان کو ان میں شعور پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی میں سکون میسر آ سکے، یعنی کہ جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے ایک روشنی سے منور ہو جاتا ہے اور اس میں اچھائی برائی ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، تو اس کے یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ ایک ایسے راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ جس پہ چل کر اس کی آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں آسائشوں کی زندگی گزارے بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے۔ اللہ کے غضب سے کس طرح بچ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اگر کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ سخت عذاب نازل کرے گا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کریں گے، اس کی خوشی کے لیے جو کچھ ہمیں حکم دیا گیا ہے اسلام میں اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے مطابق کام کریں گے، تو ہمیں ایک اچھی زندگی میسر ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان علامہ اقبال جو اپنے زمانے کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوح انسانی کے لیے سراپا رحمت ہے۔ یعنی کہ علامہ اقبال نے کہا، جو علامہ اقبال بہت زیادہ یعنی کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور وہ مفکر تھے بہت بڑے علامہ اقبال، تو یعنی کہ فکر کرنے والے جو ہوتے ہیں انہوں نے ان کے اندر ایک بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ علم کی قوت جو ہے اگر دین کے تابع ہو جائے، یعنی کہ علم کو دین کے کنٹرول میں کر لیا جائے تو انسان کی جو تمام انسان ہیں، انسانیت ہے، وہ اللہ اس کے لیے ایک سراپا رحمت بن جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب ایسا نہیں جس نے علم کو وہ اہمیت دی ہو جو اسلام نے دی ہے، یعنی کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام نے اہمیت دی ہے وہی کسی اور مذہب میں بھی دی گئی ہو علم کو۔ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان نے زندگی کے سفر کا آغاز
जहालत से नहीं बल्कि इल्म से आरास्ता होकर किया। यानी कि इंसान जो है उसने जहाँ भी जिस शोबे में भी कदम जमाया तो उस सफ़र का आगाज़ उसने इल्म के ज़रिए किया, बल्कि जहालत के ये नहीं हुआ कि वो जहालत में रहकर उसने इतना ये सफ़र तय किया हो। और इल्म ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों और दूसरी मखलूक़ात पर इसकी फजीलत कायम फरमाई है। यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म अता फरमाया तो उसके बदले में इंसान जो है उसको तमाम मखलूक़ात में अशरफ मखलूक़ात का दर्जा दे दिया गया, जिसकी बदौलत इल्म की बदौलत। कुरान पाक में सबसे पहला हुक्म पढ़ने और लिखने के बारे में है। यानी कि कुरान पाक में सबसे पहला हुक्म क्या दिया गया है? इक़रा। इक़रा यानी कि पढ़ने। इसलिए जहाँ दुनिया की तरक्की याफ्ता तहजीबें तालीम के असूल को इंसान का हक मानती हैं, वहाँ इस्लाम के असूल को फ़र्ज करार दिया जाता है। ये याद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर नाफे इल्म से बचने और नाफे इल्म में इजाफा की दुआ फरमाते हैं। इस्लाम बराए इल्म का कायल नहीं है और ना ही इल्म को दीनी इल्म और दीनी इल्म के खानों में तकसीम किया जाता है, बल्कि दीन और दुनिया का तस्वुर इस तरह पेश करता है कि दीन दुनिया से अलग कोई चीज़ नहीं है। यानी कि दीन और दुनिया एक दूसरे से अलग नहीं है। अब बेटा मैं आपको इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, आइडियोलॉजी किसे कहते हैं? इसका जवाब उसने फर्स्ट लाइन में देखे हर मुआशरे की जिंदगी के बारे में, यहाँ से लेके सेकंड लाइन में नजरिया हयात से जन्म लेते हैं। यहाँ तक फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस्लामी नजरिया हयात के मुताबिक उस्तादी अव्वल की सस्ती को करार दिया गया है। सवाल नंबर 2 का जवाब यहीं से शुरू होता है। इस्लामी तसव्वुर सेकंड लाइन में इस्लामी तसव्वुर पेज नंबर आपका 5 है। इस्लामी तसव्वुर तालीम को समझने यहाँ से लेकर और इस्तेमाल का इल्म अता फरमाया, यहाँ तक सवाल नंबर 2 का जवाब है। सवाल नंबर 3 है, अल्लाह ताला ने दूसरा इल्म किस सूरत में अता किया? दूसरा इल्म ऐसे हिदायत की सूरत में अता किया, यहाँ से लेकर और निज़ाम वही के जरिए कायम किया गया। यहाँ तक सवाल नंबर 3 का आंसर है। सवाल नंबर 4 है, अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को दुनिया में किस सिलसिले में भेजा? पेज नंबर 5 पर लिखिएगा। सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन है, इस्लामी नजरिया हयात यहाँ से लेकर और फरीजा इमामत का फरीजा अंजाम ले सके। इसमें देखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ में जहाँ माशरे की तहजीब, सवाल नंबर 4 का आंसर बता रही हूँ, जहाँ माशरे की तहजीब यहाँ से लेकर और तालीम से आगाह करते थे, यहाँ तक सवाल नंबर 4 का जवाब है। सवाल नंबर 5 है, इस्लामी नजरिया हयात के मुताबिक तालीम कैसा अमल है? सेकंड पैराग्राफ इस्लामी नजरिया हयात से लेकर इमामत का फरीजा अंजाम ले सके, यहाँ तक सवाल नंबर 5 का जवाब है। सवाल नंबर 6 है, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल
علم کے متعلق کیا فرمایا؟ اس کا جواب بھی اسی پیج پر دیکھیے گا، لاسٹ لائن میں دیکھیے گا، یہاں سے شروع ہوتا ہے علامہ اقبال سے لے کر ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان، یہاں سے لے کر اور سراپا رحمت، یہاں تک سوال نمبر 6 کا جواب ہے۔ بیٹا اس کو نوٹ کر لیں اور آنسرز آپ کوشش کریں بک کے اوپر مارک بھی کر لیں اور ساتھ نوٹ بک پر بھی نوٹ کر لیجیے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو لرن بھی کرنا ہے، آپ کو یاد بھی کرنا ہے۔ ڈائری بیٹا نوٹ کر لیں، ڈائری میں بے شک نوٹ کر لیں تاکہ آپ بھولیں نا کہ آپ نے کوشچن آنسر جو ہے اس کو ریڈنگ بھی اچھی طرح سے اس کی کرنی ہے اور ساتھ اس کے